السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اور اور جب سنتے ہیں وہ اس چیز کو جو اتارا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ترا اعینہم، تو آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، کہ وہ بہہ رہی ہوتی ہیں آنسوؤں سے، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے جو انہوں نے پہچانا حق کو، یقولون ربنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو ہم کو لکھ لے گواہوں کے ساتھ۔ وَمَا لَنَا، اور ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے لا نؤمن باللہ، کہ ہم نہ ایمان لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور اس چیز پر جو آیا ہمارے پاس حق، ونطمع، اور ہم طمع رکھتے ہیں، ان یدخلنا ربنا، کہ داخل کرے ہم کو ہمارا رب مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کی قوم کے ساتھ۔ اس آیت کا، ان آیات کا پس منظر اس طرح ہے کہ جس وقت مسلمان ہجرت حبشہ کر کے حبشے میں چلے گئے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا، جو عیسائی تھا، اور اس کا نام اسحمہ تھا، تو جب مکے والوں نے مسلمانوں کا پیچھا کیا اور جا کر ان کو یہ کہا کہ آپ کے شہر میں، آپ کی حکومت میں ہمارے کچھ بگھوڑے آ گئے ہیں، ہم ان کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں، اس نے ان مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر ان سے یہ بات پوچھی کہ بتاؤ بھائی، تم کس دین پر ہو اور تمہارا دین کیا ہے، جبکہ یہ تمہارے پیچھے سے لوگ آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم بگھوڑے ہو۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ساتھیوں نے تیار کیا کہ آپ ہماری بات کریں، تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے ساری صورتحال کو بیان کیا کہ ہم اس دین کو، دین اسلام کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، اور اس میں یہ چیزیں ہیں، شرک کی اس میں ممانت ہے، اس میں ایک دوسرے کے حق مارنے کی ممانت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لوگ ہمیں جو ہے نا وہ اس دین پر نہیں چلنے دیتے، اس لیے ہمارے نبی نے کہا کہ آپ حبشے میں چلے جاؤ کہ وہاں کا بادشاہ نیک دل ہے تو وہ تمہارے ساتھ تعاون کرے گا۔ تو بادشاہ نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا اور اس نے مسلمانوں کو کہا کہ ٹھیک ہے تم رہو۔ پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے ایک چال چلی، مشرکین مکہ نے، چونکہ وہ بادشاہ عیسائی تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں عقیدہ بہت غلط رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جس طرح عام عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا خدا مانتے ہیں، تو یہ بادشاہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اس بادشاہ نے پھر ان کو بلا لیا، تو حضرت جعفر طیار
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے پوچھنے پر جواب یہ دیا، سورۃ مریم کی تلاوت کی۔ سورۃ مریم کی آیات ابتدائی نازل ہو چکی تھی، ان کی تلاوت فرمائی، تو جب وہ بادشاہ سن رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اور اس کے جتنے بھی مصاحبین تھے دربار کے اندر سب رو رہے تھے وہ قرآن سن کے۔ اور پھر بعد میں جب یہ تلاوت انہوں نے ختم کی تو اس بادشاہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے وہی کچھ ہم نے اپنی کتاب میں پایا ہے، یعنی تم نے جو کچھ بتایا ہے ہماری کتاب کے مطابق بتایا ہے، بالکل عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں جیسے تم لوگوں نے بیان کیا ہے، نہ وہ خدا ہے نہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ تو اللہ رب العالمین کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، مریم کے وطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو پھر اس نے کھلے دل مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ اب تم جہاں چاہو حبشے میں رہو، تمہیں کوئی بندہ پریشان نہیں کرے گا۔ تو یہ ان لوگوں کی طرف یہ اشارہ ہے ان آیات میں کہ جب وہ اللہ کا اتارا ہوا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، جب وہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ اور یہ بادشاہ اسحمہ یہ مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا تھا، نہ ہی آپ سے ملاقات کر سکا تھا، لیکن مسلمان ہو گیا تھا۔ اور جب یہ فوت ہوا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتایا کہ اسحمہ بادشاہ فوت ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو مطلع کیا اور آپ نے فرمایا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ بادشاہ کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کیا کہ وہ مسلمان ہو کے فوت ہوا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ تھا کہ انہوں نے جب قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم نہ ایمان لائیں اللہ پر، اور جو کچھ ہمارے پاس حق آ چکا ہے ہم اس پر ایمان نہ لائیں، جبکہ ہم طمع یہ رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کی قوم کے ساتھ داخل فرما دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، بس بدلہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے ساتھ جو انہوں نے کہا، جنات باغات کا، تجری من تحتہا الانہار چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، یعنی ان کے باغات کا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کا جو انہوں نے کہا، اللہ نے یہ بدلہ دیا کہ ان کو ان جنتوں میں داخل کیا جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے نیکوکاروں کا کہ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنم والے ہیں، دوزخ والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام کرو ان پکیدہ چیزوں کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، ولا تعتدوا، اور تم زیادتی بھی نہ کرو، حد سے تجاوز بھی نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے، حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے تم ان کو اپنی مرضی کے ساتھ حرام نہ کیا کرو۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح آتا ہے، جامع ترمذی کے اندر کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو مجھ پر نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جن پکیدہ چیزوں کو اللہ نے تم پر حلال کیا ہے تم ان کو اپنی مرضی سے حرام کیسے کر سکتے ہو؟ تم ان کو حرام نہ کرو۔ ہاں تمہاری طبیعت کو موافق نہیں ہے، تم ویسے کھانا چھوڑ دو، تم اس سے پرہیز کر لو، لیکن اس کو حرام تو نہ کرو، کہ حرام اور حلال کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس حرام اور حلال کا اختیار نہیں ہے۔
تو فرمایا حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ نہیں محبت کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں سے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھاؤ اس چیز سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، حلالاً طیبا، پاکیزہ اور حلال، جو حلال اور پاکیزہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے اس کو کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ اللہ کے جس پر تم ایمان لانے والے ہو، جس پر ایمان رکھتے ہو اس اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ اور حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں تمہارا مواخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ، یا نہیں تمہارا مواخذہ کرتا اللہ تعالیٰ باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں میں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ قسم تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے لغو، لغو قسم یہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان لاشعوری طور پر ہی عادتاً قسم اٹھاتا جاتا ہے، جس طرح کہ اکثر لوگوں کی بات ہوتی ہے لا واللہ، بلا واللہ، باللہ تاللہ، بات بات کے ساتھ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ تو یہ ان کو عادت ہوتی ہے، ان کو شعور نہیں ہوتا، وہ لا شعوری طور پر ہی عادتاً قسمیں اٹھاتے جاتے ہیں۔ ان کو قسموں کو اللہ تعالیٰ نے لغو قسم قرار دیا ہے جو بے مقصد اٹھائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لغو قسموں پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ دوسری قسم ہوتی ہے یمین غموس۔ یمین غموس یہ ہوتی ہے کہ جھوٹی قسم اٹھائی جائے، یعنی ایک کام آپ نے کیا نہیں اور آپ جھوٹی قسم اٹھا کے کہیں کہ میں نے وہ کام کیا ہے، یا ایک کام آپ نے کیا ہے اور آپ جھوٹی قسم اٹھا کے کہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ اور اس قسم کو اٹھانا یہ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی قسم اٹھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے اندر شہادت الزور، جھوٹی قسم کو رکھا ہے۔ اور تیسری قسم ہے یمین معقدہ یا یمین منعقدہ، یعنی آپ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھائیں کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا۔ تو اب جب آپ نے قسم اٹھائی لیکن آپ اس قسم کو پورا نہیں کر سکے، قسم آپ کی ٹوٹ گئی، کہا تھا کروں گا لیکن نہیں کیا، کہا تھا نہیں کروں گا لیکن کر دیا، تو قسم توڑ دی، تو اس کا کفارہ ہے۔ اور کفارہ کیا ہے وہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دینا، یا پھر 3 روزے رکھنا، اور ایک صورت یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا۔ اور چونکہ اب غلام آزاد کرنے والا معاملہ تو ہے نہیں، غلاموں والا معاملہ اب نہیں ہے دنیا کے اندر، تو باقی 3 چیزیں باقی بچیں گی، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے دو، یا پھر 3 روزے رکھ لو۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں تمہارا مواخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں میں۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اور لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا اس چیز میں جو تم نے پختہ قسمیں اٹھائیں، ارادتاً، قصداً، جو تم نے قسمیں اٹھائیں مضبوط، ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، تو اگر تم باقاعدہ ارادتاً پختہ قسمیں کھاتے ہو لیکن پھر اس قسم کو توڑ دیتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے، تو پھر تمہارے اوپر کفارہ پڑے گا۔ پس اس کا کفارہ کہ اگر تم قسم کو پورا نہ کرو، کفارہ یہ ہے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط، درمیانے درجے کا۔ درمیانے درجے کا مطلب جیسا تم آپ عموماً اپنے گھروں میں کھاتے ہو ویسے ہی تم جو ہے نا وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ ما تطعمون اہلیکم، ایسا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، جیسا کوئی دال روٹی اپنے گھر میں کھاتے ہو ویسی تم مسکینوں کو کھلا دو۔ اور اگر گھر میں گھر والوں کو گوشت پلاؤ کھلاتے ہو تو ان کو بھی ویسا کھلا دو۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنانا، یہاں کھانا کھلانا یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا۔ او تحریر رقبہ، یا ایک گردن کا آزاد کرنا۔ فمن لم یجد فصیام، بس جو کوئی نہ پائے یہ تینوں چیزیں، یعنی گردن آزاد کرنے کے لیے نہ پائے، 10 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکے، 10 مسکینوں کو کپڑے نہ لے کے دے سکے، تو پھر فصیام ثلاثۃ ایام، پھر 3 کے روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسمیں اٹھاؤ۔ واحفظوا ایمانکم،
اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو کہ جب قسمیں اٹھاؤ تو ان کو پورا کرنے کی پوری کوشش کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک شراب اور جوا اور تھانوں پر جانا، یعنی جو ہے نا وہ مزاروں پر جانا یا ایسی جگہوں پر جانا جہاں پر شرک ہوتا ہے، والازلام، اور قسمت آزمائی کرنا تیروں کے ساتھ فال نکالنا، یہ سارے کے سارے رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے ناپاک ترین عملوں میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، پس ان سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پا سکو۔ یہ آیت، یہ ان آیتوں میں سے تیسری آیت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے لیے نازل فرمایا۔ یہ پہلے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، پہلی آیت جو شراب کی حرمت کے لیے بیان آئی تھی وہ تھی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ دوسری آیت جو شراب کی حرمت کے لیے آئی تھی وہ تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ تیسری آیت شراب کی حرمت کے لیے یہ آئی ہے، اور پہلی دو آیتوں کے ساتھ مکمل طور پر شراب حرام نہیں ہوئی تھی، مگر اس سے نفرت دلائی گئی تھی، منع کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر شراب کو حرام کر دیا ہے کہ شراب اب تم پر حرام ہو گئی ہے، یہ شیطان کے ناپاک عملوں میں سے ایک عمل ہے، لہذا اس سے بچو تاکہ تم کامیابی پا سکو۔ تو فرمایا اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور یہ آستانوں پر جانا اور تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کرنا اور فالیں نکالنا، یہ شیطان کے ناپاک عملوں میں سے ایک اعمال ہیں۔ فاجتنبوہ، پس اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ۔ تو اس آیت کے اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ لوگوں، آج کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا ہے۔ تو اس آیت کے اترنے کے بعد جب نبی پاک نے اعلان کروایا تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا لوگوں نے مٹکے توڑ دیے، شرابوں کے پیالے توڑ دیے، اور مدینے کی گلیوں میں اس طرح شراب بہہ رہی تھی جس طرح بارش کا پانی بہتا ہے۔ جیسے ہی حکم ہوا انہوں نے برتن تک توڑ دیے۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض، فی الخمر والمیسر، شراب کے معاملے میں اور جوئے کے معاملے میں، یعنی شراب میں تمہیں مبتلا کر کے اور جوئے میں مبتلا کر کے شیطان تمہارے اندر عداوت اور بغض تمہارے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ چاہتا ہے کہ تم کو روک دے اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم اس سے باز آتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم شراب پینے سے، جوا کھیلنے سے باز آتے ہو؟ جب یہ آیت اتری، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ شراب حرام ہو جائے، تو وہ بار بار نبی پاک سے التجا کرتے کہ اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم اتارے۔ تو جب پہلی آیت اتری تو نبی پاک نے حضرت عمر کو بلا کے وہ آیت سنائی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شراب اور جوا اس میں نفع ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، لیکن اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجیے کہ کوئی واضح حکم اتارے۔ پھر جب اللہ نے آیت اتاری اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ شراب کی نشے کی حالت میں، تو پھر نبی پاک نے حضرت عمر کو یہ آیت سنائی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ واضح صریح حکم نازل فرمائے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مکمل طور پر اللہ شراب سے منع کر دے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو پھر یہ آیت سنائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہنے لگے اللہ کے رسول انتہائینا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، اے ہمارے رب ہم رک گئے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ہے اس میں کہ انہوں نے جس خواہش کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کے مطابق یہ مسئلہ نازل کر دیا، شراب کو حرام کر دیا۔
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حق عمر کی زبان پر بولتا ہے. عمر جو خواہش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن بنا کے نازل فرما دیتے ہیں اپنے پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. واحذروا، اور بچ کے رہو، احتیاط کرو. کس بات سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر گئے، اگر تم نے منہ موڑ لیا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، بے شک ہمارے رسول کے اوپر کھلم کھلا پہنچا دینا ہے. یعنی اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی تو یہ جان لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے. انہوں نے پہنچا دیا ہے، اب تم مان لو گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہ مانو گے تو تمہارا نقصان ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جناح، کوئی گناہ، فیما طعموا، اس چیز میں جو وہ کھاتے ہیں، اذا متقوا، جب وہ تقوی اختیار کریں، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں. ثم اتقوا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، وآمنوا، اور ایمان لائیں، ثم اتقوا، پھر وہ اللہ سے ڈریں، واحسنوا، اور وہ نیکی کے کام کریں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور جو نیک اعمال کرتے ہیں، اگر وہ حلال اور طیب چیزیں جو اللہ نے کی ہیں ان کو اگر کھاتے پیتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. اور ایسے ہی فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور ایمان لاتے رہیں، ایمان پر قائم رہیں اور نیک اعمال بھی کریں، پھر اللہ سے ڈریں اور ایمان بھی لائیں، پھر اللہ سے ڈریں اور نیکی کا کام بھی کریں، تو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں. وہ جو بھی حلال اور جائز طریقے سے کھاتے ہیں ان پر اس کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس آیت کا پس منظر کچھ اس طرح ہے. شراب کے حرام ہونے کے بعد بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید ہو گئے ہیں یا ویسے ہی فوت ہو گئے ہیں، اور وہ اس حالت میں فوت ہوئے ہیں کہ اس وقت شراب پی جاتی تھی، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اس آیت میں اس شبے کا اللہ تعالیٰ نے ازالہ کر دیا ہے کہ چونکہ اس وقت تک ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے اگر وہ شراب پیتے تھے تو وہ گناہ گار نہیں تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بندہ ایمان پر قائم ہو، تقوی کو بھی اختیار کیے ہوئے ہو، نیک اعمال بھی کرتا ہو اور حرام چیزوں سے بچتا ہو، تو ایسا انسان اگر ایسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ ایمان پر فوت ہوا ہے. تو چونکہ اس وقت تک ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ لوگ شراب پینے کے باوجود بھی ایمان پر قائم تھے، تقوی پر قائم تھے اور نیک اعمال بھی کرتے تھے. تو اس لیے اس حالت میں اگر ان کی وفات ہو گئی ہے کہ جب کہ شراب پی جاتی تھی، تو ان پر گناہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ کامیاب ہوں گے. کامیاب کیوں ہوں گے؟ کیونکہ اس وقت شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. لیکن اب چونکہ شراب حرام ہو گئی ہے، اب اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، حرام چیز کے استعمال کرنے کا مرتکب ہوگا، اور اس کی بڑی سخت سزا ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، البتہ تمہیں آزمائے گا اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ، من الصید، شکار سے، تنالہ ایدیکم، ایسا شکار کہ جس کو پہنچتے ہوں گے تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نیزے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ حالت احرام میں اللہ تعالیٰ نے شکار کرنے سے کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا کہ حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے. جو حاجی یا عمرے کا احرام باندھ کے سفر کر رہے ہوں وہ لوگ شکار نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اس کے ذریعے آزمائے گا. اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ ایسا شکار جس کو تمہارے ہاتھ بھی پہنچ رہے ہیں، جس کو تمہارے نیزے بھی پہنچ رہے ہیں، کیا تم اللہ کا حکم مان کے اس شکار کو کرنے سے باز آتے ہو کہ نہیں؟ اے ایمان والو،
اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا بشیء من الصید، کسی چیز کے شکار کرنے کے ساتھ، تنالہ ایدیکم، وہ شکار کہ جس کو پہنچ رہے ہوں گے تمہارے ہاتھ بھی، ورماحکم، اور تمہارے نیزے بھی۔ تو آزمانے کا مقصد کیا ہے؟ لیعلم اللہ من یخاف بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے کہ اللہ کو دیکھے بغیر کون اس سے ڈرتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے من یخاف بالغیب کہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، پس جس نے زیادتی کی اس کے بعد، جو اس کے بعد بھی ہاتھ سے نکل گیا، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، نہ قتل کرو تم شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ احرام کی حالت میں شکار کرنا ممنوع ہے، نہیں کر سکتے تم شکار۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی شکار کسی کو قتل کرے گا تم میں سے متعمدن، جان بوجھ کر، احرام کی حالت میں اگر کسی نے جان بوجھ کر شکار کو مارا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو پھر اس کی سزا اسی کے برابر ہے جو اس نے قتل کیا، من النعم، چوپایوں میں سے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح کا جانور اس نے شکار کیا اس طرح کا چوپایا اس کو اللہ کی راہ میں بطور کفارے کے دینا پڑے گا، اپنا گناہ معاف کروانے کے لیے۔ اور اس طرح کا چوپایا کون سا ہوگا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ کریں گے ذوی عدل، عدل کرنے والے، منکم، تم میں سے 2 آدمی، یعنی 2 آدمی انصاف کرنے والے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ فلاں جانور اس جانور کے برابر ٹھہرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی نیل گائے کو شکار کرتا ہے تو اس کو اس کے مقابلے میں اب اللہ کی راہ میں گائے دینی پڑے گی۔ اگر کوئی ہرن کو شکار کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں کفارے کے طور پر اس کو بکری وغیرہ جو ہے نا وہ دینی پڑے گی، کیونکہ ہرن بکری جیسا ہوتا ہے یا بکری ہرن جیسی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی تم میں سے جان بوجھ کر کسی جانور کا شکار احرام کی حالت میں کر لیتا ہے تو پھر اس کو اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے اس کو اس جیسا ایک جانور چوپایوں میں سے اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا۔ اور اس جانور کے بارے میں فیصلہ کون کریں گے؟ ذوی عدل منکم، 2 عدل کرنے والے تم میں سے۔ حدیم بالغ الکعبہ، اور وہ جو جانور بطور کفارے کے دینا ہے نا وہ فدیہ ہوگا، قربانی ہوگی بالغ الکعبہ، کعبے کو پہنچنے والی، یعنی اس کو وہیں پر ذبح نہیں کرنا آپ نے، بلکہ اس کو کعبے میں لے جا کر آپ نے ذبح کرنا ہے۔ حدیم بالغ الکعبہ، وہ قربانی ہوگی کعبے میں پہنچنے والی۔ اور اگر انسان اس کے برابر جانور نہ دے سکے تو پھر کیا کرنا ہے؟ دوسرا کفارہ کیا ہے؟ او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کفارہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ او عدل ذالک صیامن، یا پھر اس کے برابر روزے رکھے گا، یا پھر کھانا کھلائے گا مساکین کو، یا پھر اس کے برابر روزے رکھے گا۔ تو اب اگر جانور تو اس کے برابر دینا ہے، تو اگر جانور نہ دے سکے تو پھر جو ہے نا وہ کھانا کھلانا ہے۔ کھانا کتنا کھلانا ہے؟ کھانا کھانے کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ جتنے کا وہ جانور آتا ہوگا، جو جانور کفارے میں دینا ہے، جتنی قیمت کا وہ جانور آتا ہوگا اتنی قیمت کا غلہ خرید کر وہ مساکین کے اندر، مکے کے اندر جا کر مساکین میں تقسیم کرنا ہوگا، اور ہر مسکین کو 1 مد کے حساب سے وہ کھانا دینا ہوگا۔ اور اگر کھانا بھی نہ دے سکے تو پھر تیسری چیز کیا ہے کہ اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں 6 مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا، اور اگر روزے رکھنے ہیں تو وہ 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ تو یہ کفارہ ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان لوگوں کا جو جان بوجھ کر کسی جانور کو شکار کرتے ہیں احرام کی حالت میں۔ تو یہ کفارہ کیوں دینا ہے؟ لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھے اپنے کام کا وبال، جو اس نے غلطی کی ہے اس کا وبال چکھے وہ۔ عفا اللہ عما سلف،
اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اس چیز کو جو گزر چکا، پہلے جو گزر چکا سو گزر چکا۔ اب جب یہ آیتیں آ گئی ہیں، ان کے بعد ان آیتوں کے مطابق فیصلہ ہوگا، معاملہ ہوگا۔ ومن عاد، اور جو کوئی لوٹے گا، یعنی جو ان آیات کو اترنے کے باوجود پھر سے اس کام کو لوٹے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے انتقام لے گا، یعنی اللہ اس کو سزا دے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا بھی، متاعا لکم، یہ تمہارے لیے فائدہ ہے، وللسیارہ، اور مسافروں کے لیے بھی۔ وحرم علیکم صید البر، اور حرام کر دیا گیا تم پر خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے احرام کی حالت میں خشکی کا شکار تم پر حرام ہے، وہ نہیں کر سکتے، لیکن سمندر کا شکار تم پر حلال ہے، وہ کر سکتے ہو۔ یعنی اگر تم سمندر میں سفر کر رہے ہو تو تم مچھلی کا شکار کر سکتے ہو اور اس کو کھا بھی سکتے ہو، یہ تمہارے لیے بھی ایک سامان ہے، اور تمہارے اور دیگر قافلوں کے لیے بھی، مسافروں کے لیے بھی یہ سامان ہے، اس کو شکار کر سکتے ہو۔ لیکن احرام کی حالت میں خشکی کا شکار حرام ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وہ اللہ جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کعبہ کو حرمت والا گھر، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بنا دیا ہے البیت الحرام، حرمت والا گھر، قیاما للناس، جو لوگوں کے قائم رہنے کا سبب ہے، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، والہدیہ، اور ان جانوروں کو جو قربانی کے لیے ہیں، والقلائد، اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے باندھے گئے ہیں کہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ جانور حرم کے اندر بھیجے گئے ہیں۔ تو فرمایا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے، ان کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں ہے۔ کعبے کو بھی حرمت والا گھر بنایا ہے جو کہ لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ہے، اور حرمت والے مہینوں کو بھی، حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ 4 مہینے ہیں۔ کون کون سے 4 مہینے؟ ایک رجب، ایک ذوالقعدہ، ایک ذی الحج، اور ایک محرم۔ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، ایک الگ آتا ہے۔ اکٹھے کون کون سے آتے ہیں؟ سال کے آخری 2 مہینے ذی-قعد اور ذی الحج، اور سال کا پہلا مہینہ محرم، یہ تینوں اکٹھے آتے ہیں۔ اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ، جس کو لوگ معراج شریف کا مہینہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں رجب کے مہینے کو معراج شریف والا مہینہ۔ تو یہ رجب کا مہینہ، یہ اور 3 وہ ذی-قعد، ذی الحج اور محرم، یہ 4 حرمت والے مہینے، ان کو بھی اللہ نے حرمت والا بنایا ہے۔ والہدیہ، اور وہ قربانی جو بیت اللہ میں بھیجی گئی ہے، جی وہ بھی حرمت والی ہے۔ والقلائد، اور ایسے جانور جن کو حرم میں بھیجنے کے لیے ان کے گلے میں پٹے باندھ دیے گئے ہیں۔ وہ لوگ جب حرم میں جانور بھیجتے تھے نا تو ان کے گلے میں پٹے بنا کے مخصوص قسم کے وہ باندھ دیتے تھے، وہ علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور حرم میں جا رہے ہیں۔ تو ان جانوروں کو ڈاکو لوٹتے نہیں تھے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ظلم نہیں کیا جاتا تھا، ان کا احترام کیا جاتا تھا ان جانوروں کا۔ ذالک لتعلموا، فرمایا یہ اس لیے سارا کچھ اللہ نے بیان کیا تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ خوب معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے مگر پہنچا دینا۔ اللہ کے رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ عمل کروانا رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عمل کرنا بندے کی اپنی مرضی ہے، کرے گا تو فائدہ ہوگا، نہ کرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ لیکن رسول کی ذمہ داری صرف کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، سب اللہ کے علم میں ہے۔ تمہارے دلوں میں کیا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، ظاہر کیا کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے نہیں برابر ہو سکتے ناپاک اور پاکیزہ چیز۔ ناپاک چیز اور پاکیزہ چیز یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔
خبیث اور طیب چیز کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اور اگرچہ اچھی لگے آپ کو خبیث چیز کی کثرت، یعنی خبیث چیز زیادہ ہی کیوں نہ ہو اور آپ کو اس کی کثرت بھلی کیوں نہ لگے، پھر بھی ناپاک اور خبیث چیز کبھی، خبیث اور پاک چیز کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے خبیث اور ناپاک سے مراد اللہ تعالیٰ نے حرام چیز لی ہے، اور طیب سے حلال چیز اگر تھوڑی ہو اور حرام چیز زیادہ بھی ہو تو وہ ناپاک چیز جو ہے نا وہ اس پاک چیز کے یعنی حرام حلال کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہاں پھر اس سے مراد کافر اور گناہ گار لوگ ہیں، اور پاکیزہ لوگوں سے مراد جو مومن اور فرما بردار لوگ ہیں۔ تو کافر اگر زیادہ بھی ہوں، مومن تھوڑے بھی ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ کافر زیادہ ہو کر بھی مومنوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں مومنوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے، کافر کثیر تعداد میں بھی ہو کر مومنوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پھر اس سے مراد یعنی یہ جو ناپاک چیز ہے خبیث، اس سے مراد گناہ، فسق و فجور، اور طیب سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری۔ تو اللہ فرماتے ہیں فسق و فجور اور نافرمانی دنیا میں زیادہ بھی ہو تو وہ اللہ کی فرما برداری کے برابر نہیں ہو سکتی، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ سارے اس کے مفہوم نکل سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں برابر ہو سکتی خبیث اور طیب چیز۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اور اگرچہ خبیث چیز کی کثرت آپ کو بھلی ہی کیوں نہ لگے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بس اللہ سے ڈر جاؤ اے عقل مندو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے میں ہی کامیابی اور فلاح ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ تم پوچھا کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بڑی بری لگیں گی، وَإِن تسألوا عنها، اور اگر تم پوچھو گے ان چیزوں کے بارے میں، حین ینزل القرآن، اس وقت جب قرآن اتر رہا ہو، تبد لکم، تو وہ چیزیں تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی، تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جتنی چیزیں بتا دی ہیں انہی پر عمل کرو، مزید چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جو کچھ تم نے سوالات کی ہیں اللہ نے وہ معاف کر دی ہیں، لیکن آئندہ خیال کرنا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے، حلم والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اس کا مقصد یہ تھا کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہو تو جتنی بات اللہ تعالیٰ بتا دے اس کو مان لو، مزید اپنی طرف سے سوالات نہ کرو، کہ مزید سوالات جب تم کرو گے، اگر تمہارے سوالات کی وجہ سے کوئی چیز اگر جو ہے نا وہ مشکل پیدا کر دی جاتی ہے تو وہ تمہارے لیے جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو مسلمانوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے وہ بڑا مجرم انسان ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی حلال چیز حرام کر دی گئی جبکہ اس سے پہلے وہ حلال تھی۔ تو بے جا سوالات کرنے سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو اگرچہ اب قرآن نہیں اتر رہا، دین مکمل ہو چکا ہے، وحی کا نزول بند ہو چکا ہے، پھر بھی اس آیت کا حکم قائم ہے کہ بے جا سوالات نہ کرو، بال کی کھال نہ اتارو، کہ بال کی کھال جتنی اتارتے جاؤ گے اتنا ہی اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے جاؤ گے۔ ایک صحابی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی نا کہ اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، تو ابھی وحی کا نزول مکمل نہیں ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کو بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے۔ تو وہ صحابی پوچھنے لگے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے یا کہ زندگی میں صرف ایک دفعہ؟ نبی پاک خاموش رہے، چونکہ وحی اتر رہی تھی۔ اس نے خاموشی اختیار نہ کی، اس نے پھر دوبارہ پوچھ لیا اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے یا کہ ایک دفعہ؟ صحابہ نے اس کو منع کیا کہ بھائی تم خاموش رہو، جب نبی پاک نہیں بول رہے تم کیوں بولتے جا رہے ہو؟ اتنے میں وحی کا نزول جو ہے نا وہ بند ہو گیا، ختم ہو گئی وحی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک سال حج کو فرض کیا ہے، زندگی میں ایک دفعہ حج کو فرض کیا ہے، ہر سال فرض نہیں کیا۔ اور آپ نے ساتھ فرمایا کہ جو سوال کر رہا تھا اگر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوران وحی کہہ دیتے کہ ہر سال حج فرض ہے تو پھر ہر سال حج فرض ہو جانا تھا۔ تو اس لیے
جتنی بات بتا دی جائے اتنی کو مان لو، مزید سوالات کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، نہ سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تو تم کو بری لگے، اور اگر تم سوال کرو گے ان چیزوں کے بارے میں اس وقت کہ جب قرآن اتر رہا ہو، دوران وحی اگر تم ان چیزوں کے بارے میں سوال کرو گے تو یاد رکھنا وہ چیزیں تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی اور پھر تمہارے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو عفا اللہ عما سلف، اس سے پہلے جو کچھ گزر چکا ہے وہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن آئندہ احتیاط کرنا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ قد سالہ قوم من قبلکم، تحقیق ایسے ہی سوال کیا تھا ایک قوم نے تم سے پہلے بھی، یعنی بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے۔ بنی اسرائیل نے بیجا سوالات کر کے اپنے اوپر مشکلات پیدا کر لی۔ وہ گائے والا مسئلہ، اللہ نے کہا ایک گائے ذبح کرو، وہ لگے سوال کرنے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، بڈھی ہو جوان ہو، کم کر دی نہیں کر دی، کارویلی بیٹھی ہے، جیوں لگے سوال کرن۔ تو آخر کار پھر ان کو جب گائے ذبح کرنی پڑی تو ان کو اس کے بدلے میں بڑا سارا مال دینا پڑا، کنگال ہو گئے بیچارے، اتنا مال دینا پڑا ان کو گائے ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ تو اگر وہ سوال نہ کرتے، کوئی سی بھی گائے پکڑ کے پاویں کو بڈھی پھاڑ کے انہوں ذبح کر چھڑ دیتے، کام چل جانا سی۔ لیکن جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے ویسے ویسے ان کے لیے مشکلات بنتی گئیں، اور پھر وہ گائے جب ان کا سوالات ختم ہوئے تو ایسی گائے ملتی نہیں تھی، اور جب ملی تو ایسے ملی کہ ان کو اس کے بڑے بدلے میں تول کر سونا دینا پڑا۔ ایک پلڑے میں گائے رکھ کے ایک پلڑے میں سونا رکھ کے تول کے تو پھر گائے خریدنی پڑی، اور پھر جا کر مسئلہ حل ہوا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں قد سالہ قوم من قبلکم، تم سے پہلے بھی ایک قوم نے ایسے ہی سوالات کیے تھے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر بعد میں ہو گئے وہ اس کے ساتھ انکار کرنے والے۔ پہلے سوالات کرتے رہے اور جب مسئلہ واضح ہو گیا تو پھر منکر بن گئے ہوتے۔ تو تم ایسے نہ کرنا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کو اور نہ صائبہ کو، ولا وسیلہ اور نہ وسیلے کو، ولا حام اور نہ حام کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں جن کو عرب والے اپنے بتوں کی نظر کیا کرتے تھے۔ عرب کے لوگ، مشرک لوگ، ان جانوروں کو اپنے بتوں کے نام کیا کرتے تھے۔ یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے، بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھ دونا چھوڑ دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ یہ بتوں کے لیے ہے، ہم اس کا دودھ نہیں دوئیں گے کہ یہ دودھ، یہ جانور بتوں کے لیے خاص ہے، اس کو بحیرہ کہتے ہیں۔ تو جب اس کو بتوں کے لیے خاص کر دیا جاتا تو پھر کوئی بھی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتا۔ صائبہ وہ جانور ہے جسے وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، نہ اس سے اس کے اوپر سواری کرتے تھے اور نہ ہی اس کو سامان وغیرہ لادنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وسیلہ وہ اونٹنی ہے جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی، یعنی اونٹنی پیدا ہوتی، ایسی اونٹنی جس سے پہلی مرتبہ اس کی بچی یعنی اونٹنی پیدا ہوتی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ بھی وہ مادہ ہی پیدا ہوتی، یعنی پہلی مرتبہ بھی اس سے ہاں بچی پیدا ہوتی، دوسری مرتبہ بھی اس کے ہاں یعنی نر جو ہے نا وہ جانور مادہ جو ہے نا وہ پیدا ہوتی، یعنی اونٹنی ہی اس سے پیدا ہوتی۔ تو جس اونٹنی کی پہلے 2 سالوں کے اندر، یعنی پہلے حمل میں بھی اور دوسرے حمل میں بھی اونٹنی ہی پیدا ہوتی، تو اس اونٹنی کو بھی وہ کیا کرتے کہ اس کو الگ کر دیتے کہ یہ ہمارے بتوں کے لیے خاص ہے، اس کو وسیلہ بولتے ہیں۔ حام یہ وہ نر اونٹ ہے جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوتے، یعنی جس کی نسل سے کافی بچے ہو چکے ہوتے، یعنی وہ کئی بالاں دا ابا بن چکے ہوندا تے انہوں وہ بتاں واسطے آزاد کر دیں کہ اب یہ ہمارے بتوں کے لیے آزاد ہے۔ تو یہ 4 قسم کے جانور ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے، نہ کوئی صائبہ بنایا ہے، نہ ہی کوئی وسیلہ بنایا ہے، اور نہ ہی کوئی حام بنایا ہے۔ یہ مشرکوں نے اپنے پاس سے بنائے ہوئے ہیں، یہ مشرکوں نے اپنے پاس سے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو مخصوص نہیں کیا۔ یہ مشرکوں نے اپنے پاس سے جو ہے نا وہ یہ حساب کتاب جوڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہ دور جہالت میں جو بحیرے، صائبے، وسیلے، حام جو لوگ کرتے تھے اپنے بتوں کے لیے خاص، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شرک ہے، لہذا تم ان کاموں سے بچنا۔ اللہ نے کوئی بحیرہ، کوئی صائبہ، کوئی وسیلہ، کوئی حام نہیں بنایا۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یفترون علی اللہ الکذب، وہ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وہ اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دیتے ہیں تاکہ ان پر الزام نہ آئے
اور اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اکثرہم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اے جن کافر نے سارے پاگل نے، یہ عقل نہیں رکھتے، بے وقوف نے، پاگل۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف انزل اللہ جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، قالوا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں کافی ہے وہی چیز جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ یعنی جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مان لو، تو آگے سے کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ساڑھے ابے حضور جو کرتے سن وہی ٹھیک ہے، ساڑھی دادی بہشتن جو کرتی سی اسی وہی کرنا ہے، ساڑھے میاں جی جو کرتے ہیں وہی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دادی بہشتن دا دین نہیں جے، میاں جی دا دین نہیں جے، ابے حضور دا دین نہیں جے، دین اللہ تے دے رسول دا، اس لیے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ قالوا، تو آگے سے کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں کافی ہے وہی جو ہم نے پایا جس پر اپنے باپ دادا کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب پتہ کیا دیا، اور میں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا اور اگرچہ ان کے باپ دادا کسی چیز کا علم بھی نہیں رکھتے تھے، جاہل تھے، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے، تو یہ اپنے جاہل اور بے ہدایت باپ دادا کے پیچھے لگیں گے، ان کو عقل نہیں آتی۔ تو لمحہ فکریہ ہے آج بھی ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلایا جاتا ہے، تو وہ آگے سے یہی جواب دیتے ہیں، اور جی ہاں اپنے پیو دادے دے دین تے چلنا، ساڈا پیو دادا کوئی معاذ اللہ کافر سی، ساڈا پیو دادا غلط سی، ہاں جی، آکی نہیں یار فلاں چیز بدعت ہے نہ کرو، میرا ابا کرتا رہا، میرا دادا کرتا رہا، میرا پردادا کرتا رہا، ساری جد کر دی رہی، وہ پاگل سن، تسی مولوی جی اج چوکے سیانے ہو گئے ہو، انہوں نے پتہ کوئی نہیں سی، میری دادی بہشتن یہ کر دی ہوں، میری نانی بہشتنیں کر دی ہوں۔ آج بھی ایسے جاہل لوگ موجود ہیں جو اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں دادی بہشتن لے آتے ہیں، نانی بہشتن لے آتے ہیں، ہاں جی، ابا بہشتی لے آتے ہیں، دادا بہشتی لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا ہے، آج بھی لوگوں کے لیے یہی جواب ہے، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اور تیرا دادا ہے تو ضروری اتنی کو ہدایت ہی ہو، وہ بے ہدایت بھی تو ہو سکتا ہے نا، تیرا ابا ضروری اتنی ہدایت ہی ہو، وہ بے ہدایت بھی تو ہو سکتا ہے نا، تیری نانی دادی ضروری اتنی ہدایت ہی ہو، وہ بے ہدایت بھی تو ہو سکتی ہے نا، وہ جاہل بھی تو ہو سکتے ہیں نا، وہ جاہل تے بے ہدایت ہوں تو پھر بھی انہوں نے پیچھے لگو گے، عقل کرو کم لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، لازم پکڑو اپنی جانوں کو، یعنی اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی جانوں کو لازم پکڑو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں نقصان دے گا تم کو وہ بندہ جو گمراہ ہو گیا جب تم ہدایت پر قائم رہو گے۔ اگر تم ہدایت پر پکے رہو، سیدھے راستے پر پکے رہو، ساری دنیا بھی گمراہ ہو جائے تو انہوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس واسطے یہ نہ ویکھیا جے اینے لوگ اے کم کر دینے میں تے میں کر لاں گا تے کی حرج ہے، نہیں، تسی ہدایت تے قائم رہا جے، اینے لوکاں نہ ویکھیا جے، قرآن تے حدیث والوں ویکھیا جے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اکثر لوگ آج بھی یہ باتیں کرتے ہیں، وہ جی اینے لوگ انج کر دینے میں تے میں کر لیا تو کوئی وکھرا مطلب ہے کہ کوئی معاملہ ہو گیا، میں کر لیا تو کی ہو گیا، اینے لوگ پہ کرتے ہیں، اینے لوگ نماز نہیں پڑھتے جی، میں نہیں پڑھتا تو کیڑی کو قیامت آ چلی ہے، اینے لوگ جی روزہ نہیں پہ رکھتے تو میں نہیں رکھیا تو کیڑا کوئی عذاب آ گیا جی۔ اللہ فرماتے ہیں تم ہدایت پر قائم رہنا، اینے لوگ نہ بھی ہدایت اتنے ہون گے نا تو تھوڑا کچھ بگاڑ نہیں سکن گے، پر جے تسی ہدایت اتنے قائم نہ رہے تو جتیاں تمہیں پی جانیاں نے، تو جے تسی ہدایت تے قائم رہو گے تو اینے لوگ نہ بھی رہن گے تو تسی بچ جاؤ گے۔ اس لیے اپنی جانوں کو لازم پکڑو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں تم کو نقصان دے سکتا وہ جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، کب؟ جب تم ہدایت پر رہو گے، جب تم ہدایت پر قائم ہو نا تو پھر جڑا مرضی گمراہ ہو جائے تو انہوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پس وہ تم کو خبر دے گا اس چیز کی جو تم اعمال کرتے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اے ایمان والو گواہی دینا ہے تمہارے درمیان، اذا حضر جب آئے احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیہ وصیت کے وقت، اثنان دو بندوں کا گواہ ہونا ہے، ذوا عدل منکم جو تم میں سے عدل کرنے والے ہیں، او آخران من غیرکم یا دوسرے دو جو تمہارے علاوہ ہوں، ان انتم اگر تم ضربتم
سفر کر رہے ہو فی الارض زمین میں، فاصابتکم مصیبت الموت، تو پہنچے تم کو موت کی مصیبت. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور سفر کی حالت میں تمہیں موت کی مصیبت آن پہنچی، تمہاری طبیعت بگڑ گئی اور تمہیں لگ رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، تو تم فوراً جو تمہارے قافلے کے اندر تمہارے ساتھ جو سفر کرنے والے ہیں ان میں سے 2 بندوں کو تم فوراً جو ہے نا وہ مقرر کر دو، گواہ بنا دو کہ بھائی تم واپس میرے وارثوں کے پاس جا کر گواہی دینا کہ یہ میں نے وصیت کی ہے، میری اس وصیت کو پورا کرنا، اور یہ میرا مال ہے، اس کو میرے وارثوں تک پہنچا دینا. تو ان لوگوں کو چاہیے جن کو گواہ بنایا گیا ہے وہ انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ آ کر اس کی وصیت بھی اس کے وارثوں تک پہنچا دے، اور جو مال اس نے چھوڑا ہے وہ مال بھی آ کر تو اس کو پہنچا دے. ہاں اب آگے ایک مسئلہ ہے، وہ کیا؟ تمہیں شک پڑ گیا کہ یہ جو 2 بندے آ کر ہمیں گواہی دے رہے ہیں نا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مال ہمارے ابے نے زیادہ چھوڑا ہے اور یہ تھوڑا دے رہے ہیں، یا وصیت جو اس نے کی ہے یہ اس وصیت کے اندر کو رد و بدل کر رہے ہیں. تمہیں شک پڑ گیا. اگر تمہیں شک پڑ گیا تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان کو نماز کے بعد روک لو. نماز کے بعد ان کو کہو بھائی نماز پڑھو، اور نماز کے بعد یہاں پر بیٹھ کر قسم اٹھا کر کہو کہ ہمارے ابے نے یہی وصیت کی ہے، یا اس نے یہی مال چھوڑا ہے، تم نے اس میں سے کچھ چھپایا نہیں، یا تم نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی، یا تم نے وصیت کو تبدیل نہیں کیا، اس بات کی قسم دو. فیقسمان باللہ، بس وہ اللہ کی قسم اٹھا کر گواہی دیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، اور جو ہمیں ملا ہے ہم وہ لا کر تمہیں دے رہے ہیں. ان ارتبتم، یہ قسم کب ان سے اٹھوانی ہے؟ اگر تمہیں شک پڑ جائے کہ یہ لوگ کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں. لا نشتری بھی ثمنن، وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ ہم نہیں بیچ رہے اس کو ثمنن، قیمت کے بدلے. یعنی کیا مطلب؟ کہ ہم اس کے اندر کوئی رد و بدل یا کوئی کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کر رہے، اس بات کی وہ قسم دیں. ولو کان ذا قربا، اور اگرچہ وہ کوئی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، یعنی وہ بندے پاویں کو قریبی رشتہ داری کیوں نہیں، اگر تمہیں شک پڑ گیا ہے تو تم ٹھیک ہے ان سے قسم لے سکتے ہو. ولا نکتم شہادت اللہ، اور وہ قسم اٹھا کر یہ بھی کہیں کہ ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپاتے، یعنی جو گواہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ دی ہے ہم اس گواہی کو نہیں چھپاتے، ہم جیسے ہی جس طرح ہمیں گواہ بنایا گیا ہم ویسے ہی آ کر گواہی دے رہے ہیں. انا اذا لمن الآثمین، کہ بے شک ہم اس وقت البتہ گناہ گار ہوں گے اگر ہم گواہی کو چھپائیں یا ہم کچھ رد و بدل کریں تو ہم گناہ گار ہوں گے. اس لیے ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر رہے. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا، بس اگر اطلاع ہو جائے اس بات کی، انہما استحقا اسمن، کہ بے شک وہ دونوں گناہ کے حقدار ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی تم نے ان سے قسمیں بھی اٹھائی ہیں لیکن تمہیں کسی نہ کسی ذرائع سے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ ان دونوں نے جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں، ان دونوں نے گڑبڑ کی ہے وصیت میں بھی یا مال کے اندر گڑبڑ کی ہے، لیکن یہ جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں. اگر تم اس بات کا کسی ذریعے سے اطلاع ہو جاتی ہے، علم ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، پھر دوسرے 2 لوگ کھڑے ہوں گے ان کی جگہ پر، من الذین، ان لوگوں میں سے، استحق، جو پھر دوسرے 2 لوگ کھڑے ہوں گے ان دونوں کی جگہ پر، من الذین، ان لوگوں میں سے، استحق علیہم الاولیان، جن کے اوپر وہ پہلے 2 نے قسم کھا کر گناہ کے مستحق ٹھہرے تھے. کیا مطلب؟ یعنی جن لوگوں کے خلاف انہوں نے جھوٹی قسم کھا کر مال ہڑپ کرنے کی کوشش کی تھی، اب ان میں سے پھر 2 لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ قسم اٹھائیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے یا ہمارے اس میت نے زیادہ مال چھوڑا تھا، تم اس میں سے کھا گئے ہو، یا اس نے وصیت صحیح کی تھی تم اس وصیت کو رد و بدل کر رہے ہو. پھر ان کے مقابلے میں وہ دوسرے 2 لوگ اس میت کے وارثوں میں سے وہ قسم اٹھائیں گے کہ وہ قسم اٹھا کر فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسم اٹھائیں گے اور کیا کہیں گے کہ لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ البتہ ہماری گواہی زیادہ حق رکھتی ہے ان دونوں کی گواہی سے، کہ ہم صحیح گواہی دے رہے ہیں یہ دونوں صحیح گواہی نہیں دے رہے. یہ قسم وہ اٹھائیں گے. تو جب وہ قسم اٹھا دیں گے تو پھر ان دونوں لوگوں کی قسم کو
ان کی جو ہے نا وہ گواہی کو رد کر دیا جائے گا اور ان کی گواہی کو مان لیا جائے گا۔ وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم کوئی زیادتی کریں گے تو بے شک ہم اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ میں اس کو مختصر سے لفظوں میں پھر رپیٹ کرتا ہوں۔ ایک بندہ سفر میں ہے اور وہ فوت ہونے لگا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں۔ وہ اپنے سفر کے ساتھیوں کو یہ وصیت کرتا ہے کہ ایسا کرنا، میری یہ وصیت جا کر میرے وارثوں تک پہنچا دینا، اور یہ میرا مال ہے یہ بھی جا کر دے دینا۔ اب وہ 2 بندوں کو گواہ بناتا ہے۔ اب وہ 2 بندوں کا حق ہے کہ وہ واپس آئیں اور سچی سچی گواہی دیں کہ بھائی یہ مال تمہارے مرنے والے نے چھوڑا ہے، یہ ہم نے تم تک پہنچا دیا ہے، اور یہ اس نے وصیت کی تھی۔ اگر تو وہ ٹھیک گواہی دیں اور تمہیں بھی یقین ہو کہ یہ ٹھیک گواہی دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر تمہیں شک پڑ جائے کہ یہ کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں درمیان میں، وہ گڑبڑ بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ مثال کے طور پہ مال اس نے زیادہ چھوڑا ہے، ان دونوں نے پروگرام بنایا کہ چل بھائی اپنا اپنا حصہ تے کڈو نہ وچوں، انہاں وچوں اپنا اپنا حصہ کڈ لیا تے باقی لیا کے وارثاں نوں دے چھڑیا۔ تو اب وہ زیادتی کی اور انہوں نے ظلم کیا ہے، تمہیں شک پڑ گیا کہ نہیں ساڈا ابا مال لے کے جنہ کو کروں گے آ سی نا، انہیں یہ کام کرنا سی تے اینا مال لگنا نہیں سی، اینا بچنا سی، یہ تھوڑا دیندے نے پہلا مطلب ہے کہ گڑبڑ کر دے، تو انہوں شک پہ گیا۔ تو ٹھیک ہے تم ان کو روک لو، نماز کے بعد ان کو کہو بھائی نماز پڑھ کے تے قسم دیو کہ تسی جو جو گواہی دیندے ہو پہ جو جو گل پہ کر دیو سچی گل پہ کر دیو۔ تے وہ قسم دین کہ جناب اسی سچی گواہی دینے ہاں اور اسی بالکل صحیح معاملہ کرنے ہاں، ایسا کوئی بیچ گڑبڑ نہیں کیتی گواہی دے اندر تے نہ ہی وصیت دے معاملے دے اندر۔ فرمایا وہ قریبی رشتہ دار بھی ہون تے تانوں شک پہ جائے تو انہاں کول قسم لے لو، کوئی حرج نہیں، لیکن قسم لین دے باوجود تانوں کسے مزید ذرائع دے ذریعے پتہ چل گیا ہے کہ انہاں نے قسم بھی جھوٹی چوک لئی ہے، انہاں نے گڑبڑ کیتی ہے، تانوں کسی اور دی مثال دو، قافلے دے وچ کوئی اور بندہ سی، اونے تانوں کوئی آ کے دس چھڑیا کہ جناب تواڈے ابے نے اینا مال چھڈیا سی تے انہاں تانوں آ کے فلاں فلاں چیز دیتی کہ نہیں دیتی، وہ کہن نہیں فلانی چیز تے نہیں ساڈے تک پہنچی، اے او تے تواڈے ابے کول اساں آ ویکھی سی۔ لو جی رولا بن گیا نا۔ مثال دے طور تے ایک بندہ کافلے جو آ کے آندا ہے او بھائی تواڈے ابے نے تواڈے واسطے سونے دا ایک گلدان خریدیا سی تے وہ تانوں پہنچیا کہ نہیں پہنچیا؟ وہ آندے نہیں گلدان شلدان تے کوئی نہیں آیا ساڈے کول، تے آ ہور شیواں آئیاں نا پلاسٹک دیاں لوہے دیاں تے آ تانبے دیاں تے پتل دیاں، سونے شونے تے کوئی شے نہیں ہے۔ یار نہیں میں تواڈے ابے نے مرن تو پہلاں اودے کول آپ گلدان ویکھیا سی۔ آندے نے اچھا لو رولا بن گیا نا۔ انہاں پھر بلا لیا انہوں نے، بھائی تساں قسم چکی ہے اور سونے دا گلدان کتھے جے؟ ہن او بندے پھر آندے نے جی اساں سچ قسم چکی ہے۔ ہن جہڑے دوجے بندے نے جہڑے آندے نے کہ نہیں یہ جھوٹ بولدے نے پے، وہ پھر قسم دین کہ اسی قسم دینے آ کہ بندے جھوٹ بولدے نے پے، انہاں نے مال چ گڑبڑ کیتی ہے، تے او بھی اگر قسم دے دیندے نے تے پھر انہاں دی قسم نو قبول کیتا جائے گا اور انہاں دوواں دی قسم نو رد کر دیتا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام جو ہے نا وہ بیان کیا ہے، جس کو اللہ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا۔ فرمایا ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ اتنا سخت معاملہ کیوں کیا گیا ہے کہ نماز کے بعد ان کو مسجد میں بٹھا کر ان سے قسمیں اٹھواؤ؟ یہ اس لیے کہ یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ لے کے آئیں گے کہ گواہی کو علی وجہہا، اس کی اصل صورت میں۔ کیا مطلب جب ان کو پتہ ہوگا نا سارے کول قسمیں اٹھوائیاں جانیاں نے، تو جے انہوں نے اس بات کا ڈر ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانا بڑا کبیرہ گناہ ہے، اسی ہلاک ہو جائیں گے، تو پھر وہ جھوٹی قسم نہیں اٹھان گے، تے گڑبڑ نہیں کرن گے، وہ مال پورے دا پورا لیا کے دیں گے، تے گل بھی صحیح کھری کرن گے۔ فرمایا یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ لے کے آئیں گے گواہی کو علی وجہہا، اس کی اصل صورت میں۔ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا وہ اس بات سے ڈریں گے کہ اگر انہوں نے کوئی غلط قسم اٹھائی تو ان کی قسموں کے اوپر قسمیں اٹھا لی جائیں گی۔ وہ اس بات سے ڈریں گے اگر انہوں نے کوئی غلط قسم اٹھائی تو ان کی قسموں کے اوپر دوسرے لوگ قسم اٹھا کر ان کی قسموں کو رد کر دیں گے، ان کی قسموں کو رد کر دیا جائے گا، تو اس بات کا ڈر ان کو پیدا ہوگا، تو پھر وہ جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے۔ واتقوا اللہ، آخر میں اللہ تعالیٰ وہی بات کرتے ہیں، فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، کہ جب اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہوتا ہے تو پھر ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ کا ڈر ہو تو بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہی نہیں، گڑبڑ کرتا ہی نہیں۔ اللہ سے ڈر جاؤ، واسمعوا، اور دھیان سے ان مسئلوں کو سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ رسولوں کو، فیقولوا، تو اللہ فرمائیں گے ماذا اجبتم، دسو بھائی رسولوں کیا جواب دیے گئے ہو تم، تمہاری قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا ہے؟ قالوا، تو وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی جاننے والا ہے غیبوں کو۔
انکا انت بے شک تو ہی، بے شک تو ہی بتایا ہوا ہے کہ جب دو ضمیریں اکٹھی آ جائیں ایک معنی کی تو اس میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ تاکید۔ تو اب اس کا معنی کیا ہے؟ انکا انت بے شک تو مطلب کیا ہوگا؟ بے شک تو ہی جاننے والا ہے غیبوں کو۔ کیا مطلب؟ تیرے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، صرف تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، نہ نبی، نہ ولی، نہ امام، نہ پیر، نہ پیغمبر، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی فوت شدہ، کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فرمایا وہ رسول کیا کہیں گے کہ اللہ تجھے ہی اس بات کا علم ہے، تو غیبوں کو جاننے والا ہے، تو ہی، ہمیں تو علم نہیں کہ کیا جواب دیا گیا تھا ہم کو۔ تو یہ جو انبیاء کا یہ بات کہنا ہے کہ تو ہی غیبوں کو جانتا ہے، تو یہ ایک تو اللہ رب العالمین کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے وہ ایسا کہیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ رسول کو جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں، الیاذ باللہ، مطلب یہ کہ اللہ کی ہیبت اور عظمت اتنی زیادہ ان کے سامنے ہوگی، ڈر اور اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور وہ اللہ رب العالمین کو یہ کہیں گے کہ اللہ تو زیادہ جانتا ہے جو کچھ ہماری قوموں نے ہمیں جواب دیا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پاس سے بتائیں گے تو ممکن ہے کہ ہم کوئی بات اس میں کوئی کمی بیشی کر جائیں اور ہمارے لیے کوئی پکڑ کا معاملہ بن جائے، تو اس لیے اللہ تو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ قوموں نے ہمیں کیا جواب دیا ہے۔ اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، اذکر نعمتی علیک، یاد کر میری نعمت کو جو میں نے تجھ پر کی تھی، وعلی والدتک، اور میں نے تیری والدہ پر بھی جو نعمت کی تھی، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری مدد کی تھی روح القدس جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور مزید نعمت یہ کی تھی کہ تو لوگوں سے کلام کرتا تھا گود میں بھی اور بڑھاپے میں بھی، یعنی ماں کی گود میں بھی تو کلام کر رہا تھا اور بڑھاپے میں بھی تو کلام کر رہا تھا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس وقت کو بھی یاد کر جب میں نے سکھائی تھی تجھ کو کتاب بھی اور حکمت بھی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات بھی اور انجیل بھی، اور اس وقت کو بھی یاد کر وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اس نعمت کو بھی یاد کر جب تو بناتا تھا مٹی سے ایک پرندہ، کہیا تھی تیری پرندے کی ایک شکل، بِإِذْنِی میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِیہا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، تو وہ ہو جاتا تھا پرندہ میرے حکم سے، وہ زندہ ہو کے اڈن لگ پیندا، وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ، اور تو ٹھیک کرتا تھا مادر زاد اندھوں کو، والابرص، اور فل بہری والوں کو، بِإِذْنِی میرے حکم کے ساتھ، ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب تو نکالتا تھا مردوں کو میرے حکم سے، یعنی مردے کو کہتا تھا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا اٹھ کے، تو یہ بھی میرے حکم سے تو کرتا تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روکا تھا بنی اسرائیل کو تجھ سے، بنی اسرائیل تجھ کو قتل کرنا چاہتے تھے اور میں نے ان کو تجھ سے روک دیا اور میں نے ان کو تجھے قتل نہیں کرنے دیا۔ اس جئتہم بالبینہ، جب تو لایا تو ان کے پاس روشن دلیلیں، فقال الذین کفروا، تو کہا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، منہم ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جادو کھلم کھلا، یہ تو جادو ہے جو عیسیٰ کرتا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں میں نے تجھ پر کی تھیں اے عیسیٰ، ان نعمتوں کو یاد کر، کی تھی کہ نہیں کی تھیں؟ ہاں یا اللہ بالکل تو نے یہ نعمتیں کی تھیں۔ اور میں اس وقت کو بھی یاد کر، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی کی تھی حواریوں کی طرف، یعنی میں نے حواریوں کی طرف وحی کی تھی، مطلب ان کو حکم دیا تھا تیرے ذریعے اے عیسیٰ، میں نے حواریوں کو حکم دیا۔ حواری کن کو بولتے ہیں؟ حواری، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کو صحابہ کہتے ہیں، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو حواری کہا جاتا تھا۔ اور جب میں نے حکم دیا تھا حواریوں کو، ان آمنوا بی و برسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، قالوا، تو انہوں نے کہا تھا آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، واشہد، اور گواہ ہو جاؤ، باننا مسلمون، کے بے شک ہم مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا تھا، اس وقت کو بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا تھا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، حل یستطیع ربک، کیا تیرا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اتارے ہمارے اوپر دسترخوان آسمان سے پکا پکایا کھانا اتارے۔ قالا، تو کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر ایمان رکھتے ہو اللہ پر تو اللہ سے ڈر جاؤ، اس طرح کے مطالبے نہ کرو۔ قالوا، تو انہوں نے آگے سے کہا تھا، نرید ان ناکل منہا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کا اتارا ہوا دسترخوان کا کھانا کھائیں، وتطمئن قلوبنا، نالے تسی اللہ دا بھیجیا ہوا پکیا ہوا کھانا کھاواں گے، مزہ آئے گا تے نالے ساڑے دل مطمئن ہو جائیں گے، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں گے، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں گے کہ تو نے
ہمارے ساتھ سچ کہا ہے، جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ سارا کچھ سچ بتایا ہے، ہمارا یقین مزید مضبوط ہو جائے گا۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ہو جائیں گے اس کے اوپر گواہ، ہم لوگوں کے سامنے بھی گواہی دیں گے کہ عیسیٰ بالکل سچا ہے، ہم نے جو مطالبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا ہے۔ تو پھر قال عیسیٰ بن مریم، جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے پھر کہا اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، اتار ہمارے اوپر دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیدا، جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بن جائے، یعنی جس دن دسترخوان اترے گا ہم اس دن کو خوشی کی بات ہم اس کو بنا لیں گے، یعنی وہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات، وہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہو جائے گی، ہمارے پہلوں کے لیے بھی وآخرین، اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور وہ تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو جائے گی، ورزقنا، اور ہم کو رزق دے، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا، اس آیت سے یہ مفہوم نکالتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس دن وہ اللہ نے کھانا اتارا اور جس دن اللہ نے اپنی نشانی اتاری اس کو عید کا دن بنا لیا۔ تو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں نا، انہاں دے جڑے استدلالات ہیں وہ تو قربان جائیے، آندے نے عیسیٰ علیہ السلام نے جدن کھانا اترے آ انہوں عید کا دن بنا لیا، تے ساڈے جدن نبی پاک پیدا ہویا سی انہوں عید کا دن کیوں نہیں بنا سکتے؟ سبحان اللہ، یہ عید میلاد کی دلیل دی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس دن کھانا اترا اس کو عید کا دن بنا لیا، عید آ، جدن نبی پاک پیدا ہویا سی انہوں عید کیوں نہیں بنا سکتے؟ بندہ پوچھے تسی عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے ہو، تسی عیسائی ہو، تم تو محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے حواریوں کا دین دلیل نہیں ہے، تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کا دین دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہارے لیے دلیل ہے، صحابہ کا طریقہ تمہارے لیے دلیل ہے، حجت ہے۔ تم صحابہ کو چھوڑ کر، رسول اللہ کو چھوڑ کر تمہیں عید میلاد کی دلیل ملی تو جا کے کہاں سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو پھر لکھا کرو نا شیدہ عیسائی، چلو ٹھیک ہے، پھر محمدی کہلانا چھوڑ دو نا، کیا خیال ہے؟ عید میلاد اگر تم نے عیسیٰ علیہ السلام سے لینی ہے تو پھر اپنے آپ کو عیسائی لکھا کرو، پھر مسلمان کیوں لکھتے ہو اپنے آپ کو؟ تو یہ کوئی دلیل نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے ان لوگوں کو۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب کیا دیا؟ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلھا، بے شک میں اس کو اتاروں گا علیکم، تم پر، میں یہ نشانی دسترخوان جو تم نے مجھ سے مانگا ہے نا، میں اس کو تم پر اتار دوں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا فَمَن یکفر بعد منکم، بس جو کوئی تم میں سے اس کے بعد بھی کفر کرے گا، اس کے بعد بھی جس نے میرا کفر کیا، میرا انکار کیا یا میرے نبی کا انکار کیا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ، تو بے شک میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جیسا عذاب میں نے جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نشانی کسی قوم کے مطالبے پر اتار دیتا ہے، اس نشانی کے اترنے کے بعد اگر وہ قوم نہیں نہ مانتی تو پھر اللہ عذاب بھی بڑا سخت قسم کا اتارتا ہے۔ نشانی کے اترنے کے بعد اس قوم کے اوپر اس بات کا ماننا فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی تھی نا عیسیٰ علیہ السلام پر، یہ وہ اللہ نے یاد کروائی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور جس وقت کہا اللہ تعالیٰ نے، یا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ قیامت کے دن کی بات ہے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امیہ، بناؤ مجھے اور میری ماں کو الہینی، دو معبود من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اے عیسیٰ ذرا بتاؤ نا، تیری لوگ پوجا کرتے رہے ہیں، تیری ماں کی پوجا کرتے رہے ہیں، تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو۔ قالا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے سے کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقولا، نہیں ہے لائق میرے لیے کہ میں ایسی بات کہوں، بلا میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں، ما لیس لی بحق، کہ جو میرے لیے کہنے کا حق ہی نہیں ہے، یعنی جو بات کہنے کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے، یا اللہ ایسی بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں، کبھی بھی میں نے ایسا نہیں کہا۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے فقد علمتہ، تو اس کو خوب جانتا ہے، تجھے تو علم ہے، تو غیبوں کو جاننے والا ہے، تجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی۔
تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ جو میرے دل میں ہے وہ تجھے تو علم ہے، لیکن تیرے دل میں جو ہے وہ مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ میں غیب نہیں جانتا۔ تو کوئی بھی نبی غیب نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے اللہ میں نے نہیں کہا ان کو مگر وہی کچھ جو تو نے مجھے حکم دیا۔ میں نے ان کو وہی باتیں کہی ہیں جو تو نے مجھے حکم دیا ہے، میں نے اپنی مرضی سے کوئی بات ان کو نہیں کہی، اور تو نے جو مجھے حکم دیا میں نے وہی کہا ہے۔ اور وہ میں نے کیا کہا ہے؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ ایک کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور یا اللہ میں ان کے اندر گواہ رہا اتنی دیر جتنی دیر میں ان میں موجود رہا، جتنی دیر میں ان میں موجود رہا اتنی دیر کی تو میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ لیکن فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، پھر جب تو نے مجھ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر تو ہی نگہبان تھا ان کے اوپر، پھر مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، پھر تو ہی ان کے اوپر نگہبان تھا، پھر تجھے ہی پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ جب دنیا سے نبی چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی امتیں کیا کرتی ہیں؟ نبیوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ جب بتائے گا تو نبیوں کو علم ہوگا، ویسے نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے قبروں والے دنیا کے حالات سے آگاہ اور واقف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں عقیدہ اسلام کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھ کو دنیا سے اٹھا لیا آسمانوں پر، کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی ان کے اوپر نگہبان تھا، پھر مجھے نہیں پتا یہ کیا کرتے رہے۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز کے اوپر اے اللہ تو گواہ ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ وان تغفر لہم، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یعنی یہ ایک اس انداز میں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رحم کی اپیل کی ہے کہ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اپنے بندوں کو تو نے عذاب دینا ہے، دیکھ لے پھر، تو اگر تو ان کو معاف کر دے تو تیری مہربانی ہے، تو غالب حکمت والا ہے۔ قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا یوم، یہ ایسا دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ یعنی جیسے سچے لوگ ہیں ان کی سچائی ان کو اس دن نفع دے گی۔ یہ قیامت کا دن ایسا دن ہے۔ لہم جنات تجری، ان کے لیے جنتیں ہیں چلتی ہیں، من تحت الانہار، ایسی جنتیں کہ جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیش۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ ان کے اندر ہے، ہر چیز کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ ہی ساری کائنات کا شہنشاہ مطلق ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ الانعام، سورہ انعام مکی صورت ہے، اس میں 165 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ انعام کیوں رکھا ہے؟ انعام جانوروں کو بولتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انعام جانوروں کا ذکر کیا ہے، تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الانعام رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان کو بھی پیدا کیا، زمینوں کو بھی پیدا کیا، اندھیرے بھی بنائے اور روشنی بھی جس اللہ نے بنائی، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ یعدلون، دوسروں کو برابر کرتے ہیں، یعنی اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں اور رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم من طین، جس نے تم کو پیدا کیا من طین، مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر اس نے مقرر کر دیا اس کے لیے ایک مدت کو، ایک وقت کو اس کے لیے متعین کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا،
مٹی سے پیدا کرنے کے بعد تمہاری زندگی کا ایک وقت اللہ نے متعین کر دیا کہ اتنی زندگی تم نے گزارنی ہے اور اس کے بعد تم نے فوت ہو جانا ہے۔ فرمایا ثم قضا اجلا، پھر اس نے مقرر کیا ایک مدت کو، واجل مسمى عندہ، اور وہ جو مقررہ وقت ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی کے پاس ہے وہ مقررہ وقت۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو، پھر بھی تم شک کرتے ہو، عجیب معاملہ ہے تمہارا۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے، یعنی زمینوں اور آسمانوں کے اندر معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی اور تمہاری ظاہری باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو، سب کچھ اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آسمانوں میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی ہے، تو یہ بات میں پہلے بھی آپ کے ہاں گوش گزار کر چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا زمینوں اور آسمانوں کے اندر ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یا جس جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ فلانے کے ساتھ ہے، اللہ فلاں کے ساتھ ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، تو اس کی معیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی معیت یا اس کا آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہر جگہ پر ہونا، یہ اس کے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہے۔ کس اعتبار سے ہے؟ اللہ رب العالمین کے علم اور قدرت کے اعتبار سے، کہ وہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے کائنات کی ہر جگہ پر موجود ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں۔ ذات کے اعتبار سے وہ کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔ تو علم اور قدرت کے اعتبار سے وہ کائنات کی ہر جگہ پر موجود ہے۔ اگر کوئی یہ اللہ کو ذات کے حوالے سے اس طرح مانے گا کہ ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے، تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ پھر وہ اللہ کی ایک ذات نہیں مانے گا، پھر وہ لا تعداد بے شمار ذاتیں اس کو ماننی پڑیں گی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ تو لہذا یہ اللہ کی صفات کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے آسمانوں میں اور زمین میں ہر جگہ پر ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ کو بھی اور تمہارے ظاہر کو بھی۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ ہوتے ہیں اسے اعراض کرنے والے، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے اعراض کرنے والے ہو جاتے ہیں، منہ موڑنے والے ہو جاتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، بس تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو جب یہ حق ان کے پاس آیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ، پس ان قریب آئے گی ان کے پاس خبریں، پس ان قریب یاتیہم انباء، آئیں گی ان کے پاس خبریں، ما اس چیز کی کانوا بھی یستہزئون، جس چیز کے ساتھ تھے یہ استہزاء کرتے یا مذاق اڑاتے، یعنی اللہ کے عذاب کا یا قیامت کا جو مذاق اڑاتے ہیں نا، ان کے ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں جو ہے نا وہ آ جائیں گی، اور جب اس کی خبریں آئیں گی پھر ان کے پاس مہلت نہیں ہوگی۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنی ہم نے ہلاک کی ہیں ان سے پہلے، من قرن ایسی امتیں، مکناہم فی الارض، کہ جن کو ہم نے جگہ دی تھی زمین کے اندر، ماں اتنی جگہ اتنی قدرت، لم نمکن لکم، کہ جتنی قدرت ہم نے تم کو نہیں دی، یعنی ان سے پہلے ایسی امتیں جو گزر چکی ہیں کہ جن امتوں کو ہم نے زمین میں ایسی قدرت اور طاقت دی تھی کہ اتنی قدرت اور طاقت ہم نے ان کو نہیں دی جتنی قدرت اور طاقت ان کو دی تھی۔ مثال کے طور پہ قوم عاد کو دیکھ لو، کتنے پاورفل لوگ تھے وہ، قوم سمود کو دیکھ لو، کتنے بڑے ان کے جسم تھے اور کتنے وہ پاور والے لوگ تھے۔ تو یہ مکے کے لوگ جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ان کے قدوں کے مقابلے میں ان کے قد کیڑیوں جیسے لگتے ہیں، ان کی پاور کے مقابلے میں ان کی پاور بالکل زیرو ہے۔ تو اتنی پاور والی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، تو یہ کس بات کی مولی ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ الم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنے ہم نے ہلاک کر دیے، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن ایسی امتیں کہ مکناہم فی الارض، ایسی جماعتیں کہ جن کو ہم نے زمین میں اتنی قدرت دی تھی، ما لم نمکن لکم، کہ جتنی طاقت ہم نے تم کو نہیں دی، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے برسایا تھا آسمان کو ان کے اوپر موسلا دھار بارشیں بھی ہم نے ان پر برسائی تھیں، وجعلنا الانہارا، اور ہم نے نہریں بھی بنائی تھیں ان کے لیے، تجری من تحتہم، جو ان کے نیچے سے گزرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے کفر کیا تو ہم نے کیا کیا، فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ کے ہلاک کر دیا۔ اللہ خیر صلی اللہ، ہمارا قانون یہ ہے، اصول یہ ہے، پہلے ہم اگلے کو چنگا دیتے ہیں، کھانے کو، پینے کو، رہنے کو، عزتیں، جناب، مال متاع، سب کچھ، لیکن جب ان کا کفر حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم ان کی سنگی پکڑ لیتے ہیں، پھر ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور
ہم نے پیدا کر دیا ان کے بعد دوسری جماعتوں کو، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کی جگہ پر دوسری جماعتیں آ گئیں، تو اگر تم اس طرح کرو گے تو تمہیں بھی ہم ہلاک کر دیں گے، تمہاری جگہ پر دوسری جماعت لے آئیں گے۔ سانو کیڑا کو تھے وہ دیہڑے لگنے نے کم کرن تھے، ہم نے تو کن نہیں کہنا ہے نا۔ تو فرمایا ہم سے ڈرو اور نہ انکار کرو ہماری آیتوں کا اور نہ جھٹلاؤ ہماری آیتوں کو۔ فرمایا پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وان شانہ، اور ہم نے پیدا کیا من بعدہم ان کے بعد قرنن آخرین، دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا ہم نے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم اتاریں آپ پر کتاب، فی کرتاس، کاغذ میں لکھی ہوئی بھی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پس اس کو وہ چھوئیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ہاتھ لا کے ویکھن کیا کاغذ ہوتے کتاب لکھی ہے، تو پھر بھی لقال الذین کفروا، البتہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جادو کھلم کھلا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے کفر کا عالم یہ ہے کہ اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی آپ کو اتار دیں نا آپ کے سامنے، تو ہاتھ لا کے ٹوٹ کے ویکھ لین اے واقعی کاغذاں تے لکھی ہے کتاب، پھر بھی نہ ظالم یہ آکھنا ہے تو کھلم کھلا جادو ہے، انہاں نہیں مننا۔ فرمایا وقالو، اور وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، ان پر فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ ساڈے کول تو فرشتہ ہونا چاہیے سی، سانوں آ کے دسدا کہ اے نبی سچا ہے تے یار کتاب سچی ہے تے اسلام سچا ہے نو مان لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او چلیو ولو انزلنا ملکن، اور اگر ہم اتارتے نا فرشتہ، لقضی الامر، جب معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، ثم لا ینظرون، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ یعنی فرشتے ہم اس وقت اتارتے ہیں جدوں اسا معاملہ مکانا ہوندا ہے، ادو پہلے فرشتے نہیں اتارتے، آندے نے فرشتے کیوں نہیں اترے؟ جدوں فرشتہ آ گیا نا ادھر پھر ایمان لے آن دی تو توفیق نہیں ملنی، فرشتے تو جتیاں مارنا صحیح ہونا ہے۔ فرمایا اور وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ؟ ولو انزلنا ملکن، اللہ فرماتا ہے اور اگر ہم اتار دیتے فرشتہ، لقضی الامر، تو البتہ معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، ثم لا ینظرون، پھر وہ بالکل بھی مہلت نہ دیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا میں انسان بھیجے ہیں تو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبی بھی انسانوں میں سے بھیجے ہیں، کیونکہ ایک انسان ہی انسان کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہے۔ مثال میں اس کی دیتا ہوں، دیکھو نا، اب انسان نے کھانا کھانا ہے، فرشتے نے تو نہیں کھانا، فرشتے کو تو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے مستثنا کیا ہوا ہے۔ اب ایک انسان نے کھانا کھانا ہے تو وہ فرشتے کو کہے مجھے طریقہ سکھاؤ جی میں نے کھانا کیسے کھانا ہے، تو فرشتہ کیسے بتائے گا؟ فرشتے نے کو کھانا ہے تو وہ انسان ہی بتا سکتا ہے نا کہ کھانا کیسے کھانا ہے، پینا ہے کیسے پینا ہے، سونا ہے کیسے سونا ہے، جاگنا ہے کیسے جاگنا ہے۔ فرشتے نہ سوتے ہیں نہ جاگتے ہیں، نہ کھاتے نہ پیتے۔ اب قضائے حاجت کرنی ہے، پھر استنجا کرنا ہے، تو فرشتے تو ہوندی کو نہیں انہوں نے، وہ کیویں جائز سکھان گے؟ تو وہ انسان ہی سکھا سکتا ہے نا جس کو قضائے حاجت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی رسول بھیجا ہے۔ بات سمجھا رہی کہ نہیں رہی؟ ہن ایک بندہ آ کے جی میں ویاہ کرنا ہے کیویں کراں، ہن فرشتہ نوں کی پتہ کیویں تو ویاہ کرنا ہے؟ وہ تو انسان ہی ویاہ کر کے دسے گا نا ان کر کے ویاہ کرنا ہے۔ تو فرشتے نے تو نہ ویاہ کر، کوئی جبرائیل کی بیوی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرشتوں نے شادیاں نہیں کرنی، انسان نہیں کرنی ہے، تو لہذا انسان ہی اللہ نے رسول بنا کر بھیجے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول اور نبی آئے سارے انسان تھے جو آ کر انسانوں کو بتاتے تھے کہ تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ فرمایا ولو جعلناہ ملکن، اور اگر ہم بناتے اس کو فرشتہ، یعنی اگر ہم فرشتہ زمین پر اتارتے نا تو فرشتہ بھی فرشتیاں دی شکل وچ نہیں سی ہونا، لجعلناہ رجلا، اس کو بھی ہم نے آدمی بنا کر ہی بھیجنا تھا۔ اگر ہم فرشتہ بھی زمین پر اتارتے تو فرشتے نے بھی کیا بن کے آنا تھا؟ آدمی بن کے آنا تھا، اس نے فرشتہ بن کے تمہارے پاس نہیں آنا تھا۔ کیوں؟ فرشتہ اگر آ جاتا تو انہوں ویکھ کے ڈر جانا سی، تو وہ کوئی گل سننی سی، انہیں پیا آدھے رہنا میں فرشتہ جی میری گل سن لو، تو روڑا پاندے نس جانا سی، وہاں نیڑے نہیں سی لنگنا۔ یعنی انسان سے منوس ہوتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ ہن مثال طور تے تواڈے کول جی ہن فرشتہ ایک آ جائے اپنی اصلی شکل وچ تے تانوں آ کے میں فرشتہ میں میری گل سنو، تہاں سنی گل پئی، تہاں دے گھر چھڑ کے نس جانا ہے، تہاں کہنا ہو رہے کیڑی شے ساڈے گھر وڑ آئی ہے۔ تو ایک انسان ہی انسان سے منوس ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی رسول بنا کر بھیجے ہیں۔ اور میں ولو جعلناہ ملکا، اور اگر ہم اس کو بناتے فرشتہ، لجعلناہ رجلا، تو پھر بھی ہم اس کو آدمی کی شکل میں بنا کر بھیجتے۔ وللبسنا علیہم ما یلبسون، اور البتہ ہم ان کے اوپر اشکال رکھتے، ما یلبسون، جس اشکال میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ جو ان کا اشکال کیا ہے؟ فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ تو جے فرشتہ ہوندا تو انہیں بھی انسانی شکل جی ہونا سی، اشکال تو پھر بھی قائم رہنا سی۔
یعنی اگر فرشتہ ہم بھیجتے تو اس نے بھی کس شکل میں آنا تھا؟ انسانی شکل میں آنا تھا نا. تو اشکال تو پھر وہیں پر رہنا تھا کہ جی فرشتہ کیوں نہیں آیا. تو جی فرشتہ اصلی شکل چ آ جاتا تو نیڑے نہیں سی لگنا, تو نس نس جانا سی, تو پھر سانو فرشتہ کلان کا فائدہ کی ہونا سی. تو اس لیے ہم نے انسانوں کے اندر انسان کو رسول بنا کے بھیجا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا من قبلک, آپ سے پہلے بھی. اے میرے پیغمبر اگر یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں نا تو آپ پریشان نہ ہوں, آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ, بس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان میں سے, ما اس چیز نے کانوا بہ یستہزئون, جس کے ساتھ وہ مذاق اڑاتے تھے, جس چیز کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے نا, اسی چیز نے ان کو گھیر لیا. اس لیے اگر یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں, یہ بھی گھیر لیے جائیں گے اور ان کو اس کی سزا جو ہے وہ بھگتنی ہوگی. تو اب نماز کا وقت ہو گیا ہے, تو باقی ہم نماز کے بعد انشاءاللہ پڑھتے ہیں. جو لائیو سننے والے ہیں وہ 1 بجے دوبارہ آن لائن ہم ہو جائیں گے انشاءاللہ, وہ 1 بجے سماعت فرما لیں.